حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحر یعنی صبح کے وقت بیدار ہوئے۔ مؤذن نے آ کر آواز دی اور کہا الصلاۃ الصلاۃ۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے صدائیں دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی بعد اذان جیسے ہی اللہ پاک کی عبادت کے لیے مصلی پر پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کے آیا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے اس ظالم ملعون نے سجدے کی حالت میں آپ پر وار کر دیا۔ جیسے ہی آپ کے سر پہ اس ضرب کا لگنا تھا، آپ نے فرمایا کعبے کے رب کی قسم، آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا۔ نمازی سب سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے آئے، اور آپ کا چاہنے والا آپ کو زخمی دیکھ کر شہد کا شربت لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر موت کا ڈر ہے، جو چاہنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شہد کا شربت لایا تھا، آپ نے اس چاہنے والے سے کہا اے مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلا، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، اور سختی سے فرمانے لگے کہ کوئی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے یہ بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اگر اس ایک ضرب سے یہ مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے رحمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ ایسے انسان پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے حسن آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کی طرف لے جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی داڑھی مبارک سرخ ہو گئی اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہی سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام صالحین کو اپنے اپنے گھروں کے لیے واپس بھیجا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گھر پہنچے، بی بی زینب اور ام کلثوم رونے لگیں۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے، بس آپ بستر بیماری پہ آئے۔ طبیب نے دیکھا، رو رو کر فرمانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں تک پہنچی، ننھے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لے کر امام علی علیہ السلام کے دروازے تک پہنچے اور کہنے لگے یا حسن یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پہ مسلسل اللہ پاک کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے ہیں۔ 20 رمضان المبارک کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا حسن جاؤ، میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے، دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے سے زرد ہو چکا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے پوچھو آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے؟ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، پوچھو، کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کے عقیدت مند اور صحابہ کرام رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے جواب لیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو آپ نے فرمایا حسن ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آ گئے تو آپ فرمانے لگے اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہ تم سب مان لو۔
اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا حسن حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کو میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پہ رکھ دینا، پیچھے سے حسن اور حسین تم اٹھانا اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دیں، اور یہ بات کسی کو مت بتانا تب تک جب تک اللہ تعالیٰ خود ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمانے لگے عباس، میں نے تمہیں اللہ سے کرب و بلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے حسین، تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی بتا دی تھی۔ حسین، تمہیں کرب و بلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی قتل کیا جائے گا۔ حسین حسین، تمہاری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو یعنی تمہاری بہنوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفے اور شام میں پھرایا جائے گا اور ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین، جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے بیبیوں کے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو چوم کے یہ کہنا بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہر موڑ پہ اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے السلام ہو یا رسول اللہ۔ سب فرمانے لگے یا علی، کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی آنکھیں مبارک بند کیں اور گھر میں دکھ کی صدائیں شروع ہو گئیں اور یوں حسین یتیم ہو گئے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن اور حسین نے جیسے ہی اٹھایا تو آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پر سوار کر دیا۔ حسن اور حسین اور جبرائیل اور میکائیل کے علاوہ کسی کو خبر تک نہ تھی، خاموشی سے اس اونٹنی کے پیچھے چلے جا رہے تھے کہ جیسے ہی کوفے سے تھوڑا آگے گئے ایک چمکیلے پتھر پر وہ اونٹنی رک گئی۔ پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ قبر اللہ کے نبی نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے اس ولی علی کے لیے جس کے صدقے میں میری کشتی کو نجات ملی، شیر خدا، مشکل کشا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے، مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب۔